اس کا نام ہے صلاۃ تسبیح اور یہ 4 رکعت ہیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں، ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے مہینے میں تو کر لیں، مہینے میں بھی نہیں کر سکتے تو ہر سال میں ایک بار کر لیں، اگر ہر سال بھی نہیں کر سکتے عمر بھر میں ایک بار تو کر لینا۔ تو یہ طریقہ بتا دیا، یہ پیغام میں نے آپ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ امید ہے انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ کیا ہوگی، یہ مکمل طریقہ بتائے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے۔ دیکھیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس کے علاوہ باقی 11 مہینے جو ہے اس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیے، زبان پہ جو بات چل رہی ہوتی ہے روزمرہ کے حساب سے، دن رات دل میں جو خیال ہوتی ہے اور اس طرح دماغ پہ جو بوجھ ہوتی ہے، وہ ساری دنیاوی سوچ سمجھ ہوتی ہے، دنیاوی بات چل رہی ہوتی ہے، لینا ہے، دینا ہے، گننا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ان 11 مہینوں کا کفارہ ادا کرنے کا توفیق عطا فرما دیتا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ اس طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، وخلق الانسان ضعیفا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں دیکھیں، رمضان میں ہم ان تک رسائی کر سکتے ہیں، ہم وہ کمیاں وہ کوتاہیاں دور کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم سنت پڑھ لیں تو یہ فرضوں کی طرح ہے، اور اگر ہم نے ایک فرض پڑھ لی تو یہ 7 فرائض کی طرح ہے، اور یہ دنیاوی اصول کے خلاف ہے۔ آپ نے کسی جگہ میں کوئی کام کیا اور آپ کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ 10,000 بنتی ہے، تو آپ کو اس کے بجائے 70,000 تو نہیں دے سکتے نا، یا آپ کی 1 روپیہ بنتی ہے تو آپ کو 7 روپیہ نہیں دے دیتا ہے، یہ دنیاوی اصول کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں ہم ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا بھی کوشش کر لیں، تھوڑا سا بھی ہمت کر لیں، تو رمضان کے مہینے میں ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتا رہا تھا۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں آپ یہ سمجھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اگر آپ اس کو روزانہ اعتبار سے کر سکتے تو روزمرہ کر لیا کریں صلاۃ تسبیح۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں، ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے مہینے میں تو کر لیں، مہینے میں بھی نہیں کر سکتے تو ہر سال میں ایک بار کر لیں، اگر ہر سال بھی نہیں کر سکتے عمر بھر میں ایک بار تو کر لینا۔ تو دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے لیکن انہوں نے اس نماز کو نہیں کیا ہوگا، اور وہ مسلمان ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھیں کہ زندگی میں ایک بار تو کر لے، تو ہم اتنے بدقسمت تو نہیں ہوں گے نا، انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے، زندگی میں ایک بار اس کو کر لیں گے۔ اور یہ بھی سمجھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، چھوٹے بڑے، آگے پیچھے، جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو، یہ سارے گناہ اللہ جل شانہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ڈیٹیل کیا ہے، اور اس میں وہ تسبیح کتنی بار پڑھی جاتی ہے اور اس کا نیت کیا ہوگی۔ دیکھیں، یہ 4 رکعت نماز ہے، اور اس میں وہ تسبیح جو پڑھی جاتی ہے وہ 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو بورڈ کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نیت کیا ہے۔ نیت اس کا یہی ہے جو عام نمازوں کا ہم جو نیت کرتے ہیں۔ نیت دیکھیے، دل کی قصد کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے نماز کے لیے، بس یہ آپ کا نیت ہے۔ آپ روم میں جا رہے ہیں، اپنے روم میں صلاۃ تسبیح کے لیے، تو یہی آپ کی صلاۃ تسبیح کا نیت ہے بس۔ ابھی آئیے اس کو بورڈ کے ذریعے سے سمجھائیں گے کہ کتنے رکعتیں ہیں، کہاں کہاں پر وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں، وہ بورڈ کے ذریعے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بورڈ کو۔ اس کا نام ہے صلاۃ تسبیح اور یہ 4 رکعت ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت نماز ہے، اور اس میں ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ بنتی ہے، 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 75 75 75، 4 مرتبہ 75، اس کو جمع کر لے تو یہ 300 بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، کہاں کہاں پر پڑھنی ہے؟ دیکھیے، پہلی رکعت میں ہم نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کے بعد ہم نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 15 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیں گے، سورت کے بعد ہم نے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، 10 مرتبہ۔
رکوع سے پہلے اور سورت کے بعد رکوع میں ہم نہیں جائیں گے، 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. پھر ہم جب رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں ہم نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم نے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے رکوع میں. رکوع سے جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائے اس کو قوما کہتے ہیں، جس میں ہم ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں. تو ربنا لک الحمد آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ قوما میں بھی اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر جب قومے سے اب ڈائریکٹ چلے جائے سجدے میں تو سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سجدے سے جب آپ بیٹھ جائے جلسے میں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب جلسے سے آپ سیدھے چلے جائے دوسرے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ڈیٹیل ہو گیا. تو 10 اور 10 20 30 40 50 60 75 15 75 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ اس کو پوری کرنی ہے. اب دوسری رکعت میں اس کا طریقہ دوسری رکعت میں اس کا طریقہ یہی ہے. تو دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آپ نے ثنا تو نہیں پڑھنی ہے، ثنا پہلے رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تو دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے یہ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے اس کو 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر باقی وہی طریقہ ہے دوسری تیسری چوتھی رکعت میں، اس کا طریقہ مکمل ڈیٹیل وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو نماز جمعہ سے پہلے اس کو پڑھ لیں. اب آخر میں ضروری بات یہ سمجھے، میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا، یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اس کو دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیے. اس رمضان کے مہینے میں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو گروپوں میں اس طرح اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر کر لے. کسی نے بھی اس کو سیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.